کبھی آپ نے سنا کہ پنجاب میں رہنے والے سرائکیوں کو، کہ جو وہاں جنوبی پنجاب میں اکثریت میں آباد ہیں، انہیں فورس کیا گیا ہو کہ آپ خود کو سرائکی نہیں بلکہ سرائکی بولنے والا پنجابی کہیں گے؟ یا وہاں بسنے والے مہاجروں کو اس دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ آپ خود کو اردو بولنے والا پنجابی کہلوائیں؟ اور نہ ہی کبھی انہیں اپنی تہذیب و ثقافت، رسم و رواج اور روایات کو چھوڑ کر پنجابی ثقافت کو اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہوگا۔ اور ایسا ہی کچھ رویہ صوبہ بلوچستان میں بسنے والے پشتونوں یا ہزاروال کے ساتھ وہاں کی اکثریتی آبادی جو کہ بلوچ ہے انہوں نے اختیار کیا ہوگا۔ اور صوبہ کے پی کے میں بھی پشتون اکثریتی آبادی نے ہزاروال کو اس بات پر کبھی بھی مجبور نہیں کیا ہوگا کہ وہ خود کو پشتون روایات کے مطابق ڈال لیں، کیونکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں بسنے والی تمام قوموں کو یہ حق پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے۔ وہ اپنی اپنی تہذیب، ثقافت، روایات اور شناخت پہچان کے ساتھ اپنی اپنی زندگی آزادی کے ساتھ گزاریں۔ اور آئین اور قانون ہی نہیں، یہ حق انہیں قرآن بھی دیتا ہے۔ قرآن میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو مختلف قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ جب قرآن اور پاکستان کا آئین اس بات پر واضح ہے تو پھر صرف صوبہ سندھ میں یہ خود ساختہ قانون یا دھونس اور دھمکی کیوں لاگو کی جاتی ہے کہ سندھ میں رہنے والا مہاجر یا اردو اسپیکنگ خود کو مہاجر نہیں بلکہ اردو بولنے والا سندھی کہے گا؟ یہ مائنڈ سیٹ اور غلامانہ ذہنیت صرف سندھ میں ہی کیوں؟ اور سندھ میں بھی صرف مہاجروں کے لیے ہی کیوں؟ کیا سندھ میں جو دیگر قومیتیں آباد ہیں کیا کبھی ان پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ سندھ میں رہنے والا پشتون خود کو پشتو بولنے والا سندھی کہے، یا سرائکی بولنے والا سرائکی خود کو سرائکی بولنے والا سندھی کہے گا؟ یا ایسے ہی پنجابی ہزاروال کشمیری پر یہ خود ساختہ قانون لاگو کیا گیا؟ اور بات صرف پہچان یا شناخت تک ہی نہیں ہے، یہ متعصبانہ سوچ اس قدر شدت اختیار کر چکی ہے کہ اب تو تہذیب اور کلچر پر بھی اعتراض کیا جانے لگا۔ اردو بولنے والے یا مہاجر اپنے سندھی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سندھی اجرک ٹوپی ڈے منائے تو ٹھیک، لیکن انہوں نے اگر مہاجر کلچر ڈے منانے کی بات کی یا دن منانے کی کوشش کی تو اسے سندھ کی وحدت پر حملہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ متعصبانہ سوچ اور رویہ تو 1947 سے پہلے بھی متحدہ ہندوستان میں نہیں تھا۔ وہاں اس وقت بھی اپنی زبان بولنے، اپنی تہذیب و روایات کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل طور پر آزادی تھی، لیکن کیونکہ یہ غلامانہ ذہنیت پارٹیشن سے پہلے بھی انگریزوں کی غلام تھی اور آزادی کے بعد بھی انگریزوں کی باقیات کی غلامی میں جکڑی ہوئی، اس لیے ان کی نفسیات پر یہ سوچ حاوی ہے کہ جو دب جائے اس پر چڑھائی کر دو اور جو سینے پر چڑھ کر بیٹھ جائے اس کے گٹوں میں بیٹھ جاؤ اور ہاتھ جوڑ کر عمر بھر ان کی غلامی کرتے رہو۔